علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زرینہ کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ زرینہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو اسے بہت غصہ آتا اور اسے مارنے لگ جاتا کہ تم میری محنت کی کمائی اڑا رہی ہو۔ زرینہ کو اتنا مارا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تب زرینہ کے شوہر نے اسے معافی مانگے اور کہا دوبارہ نہیں روکوں گا، جو چاہو کرو۔ اب زرینہ چھپ کر بچوں کی مدد کرتے، ان کو اسکول میں ڈالا۔ جب زرینہ کے بچے جوان ہوئے تو لالچے نکلے، ماں باپ کو گھر سے نکالا۔ تب ان یتیم بچوں نے کہاں گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بتاؤ مجھے کہاں سے آ رہی ہو؟ زرینہ گھر میں داخل ہونے کے بعد چہرے پر آیا پسینہ اپنی چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی، جب اپنے شوہر کی پاٹدار آواز سنائی تھی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز اتنی اچانک اور قریب سے تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ حیران تھی، آج اس کے شوہر ماجد جلدی گھر کیسے آ گیا تھا؟ اس وقت وہ اپنی دکان پر ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے زرینہ بھاگم بھاگ وقت پر گھر پہنچی تھی۔ ماجد کے آنے میں ابھی بہت وقت تھا، مگر برا ہوا اس قسمت کا جو آج خراب نکلے، اور ماجد وقت سے پہلے گھر آن پہنچا۔ اب اس کے تیور بتا رہے تھے کہ آج زرینہ کی خیر نہیں۔ گونگی کیوں ہوئی کھڑی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ خاموش کھڑی زرینہ کی خاموشی پر ماجد مزید بھڑک گیا اور اس کا بازو دبوچے غرا کر بولا۔ زرینہ گھبرا کر وضاحت دینے لگے، کہیں نہیں جی، وہ بس میں بطول کے بچوں کو ایک نظر دیکھنے گئی تھی۔ اس کی لڑکی کو آج بڑا تیز بخار تھا اور الفاظ زرینہ کے منہ میں تھے جب ماجد نے ایک زوردار تمانچہ زرینہ کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی اچانک اور زور کا پڑا تھا کہ زرینہ سنبھل نہیں سکے اور دور جا گرے۔ منع کیا تھا نا تجھے، بھوکے ننگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ میں نے نہیں مارا ان کی ماں کو جو تو میری کمائی اس طرح غیروں پر لٹائی چلے جاتی ہے۔ کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، میں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں، ان لاوارثوں کے لیے نہیں، مگر جانے کیوں تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ عجیب ڈھیٹ عورت ہے، مار کھا کر بھی نہیں سیکھی، کیوں غیروں کی خاطر اپنا اور میرا دل جلاتی ہے؟ گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، مگر تجھے ذرا بھی احساس نہیں۔ منع کروں تو آگے سے تیرے درس شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی آئی تو اللہ والی، کما کما کر میری ہڈیاں گھس گئیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے میرا پیسہ سنبھال کر تو سارا پیسہ بہا آتی ہے، جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو نے۔ بطول کے بچوں کا سن کر تو ماجد کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ بنا سانس لیے زرینہ کو جانوروں کی طرح پیٹے جا رہا تھا اور اس کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ ماجد کی بے حسی پر زرینہ خون کے آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس کا وہی شوہر ہے جو اسے بہت محبت اور چاہت سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس کے در کے ایڑیاں گھسا لیں تب کہیں جا کر زرینہ کا رشتہ اسے میسر آیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ماجد نے کہا تھا، تجھے ساری زندگی پھولوں کی سیج میں رکھوں گا، بہت منتوں مرادوں سے ملی ہے مجھے۔ اور آج وہ زرینہ پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ زرینہ اس کے اتنے ہزاروں کی کمائی میں سے چند سو یتیم معصوم بچوں پر خرچ کرنا چاہتی تھی، اور بچے بھی کوئی غیر نہیں، ماجد کے ہی رشتہ داروں میں سے تھے، اس کی سگی خالہ زاد کازن بطول کے بچے، وہ کازن جو ماجد کی منہ بولی بہن بھی تھی، کیونکہ ماجد کی ماں نے اسے پالا تھا۔ بطول کی وفات کے بعد
اس کے شوہر نے اپنے بچوں کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا اور خود دوسری شادی کر کے دوسرے شہر جا بسا۔ ماجد کے خیال میں ان بچوں کا وارث ان کا باپ تھا، اور جب وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا تو اس میں ماجد کا کیا قصور؟ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ان بچوں کی سرپرستی کرتا۔ ماجد کی اس کم ظرفی پر زرینہ کٹ کر رہ جاتے۔ اسے ماجد کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ اگر بچوں کا باپ بے حسی دکھا گیا تو ضروری نہیں کہ ماجد بھی بے حس بنتا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ مین بازار میں چلتی ہوئی 4 دکانیں تھیں جنہیں ماجد خود سنبھالتا تھا۔ روپے پیسے کی خوب ریل پیل تھی، مگر افسوس اتنے پیسوں میں سے یتیم بچوں کا حصہ نکالنے پر وہ اپنی محبوب بیوی کو مارنے لگتا تھا۔ زرینہ نے بہت بار ماجد کو احساس دلانے کی کوشش کی، بہت بار اسے سمجھایا کہ اپنی مال و دولت میں سے اگر یتیم بچوں پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، تمہارے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے، تمہاری جیبیں کبھی بھی خالی نہیں ہوں گی۔ مگر ماجد اس کی بات کبھی نہیں سمجھتا تھا، الٹا زرینہ کی نصیحتوں پر چڑ جاتا اور باتیں سنانے لگتا۔ اس کی نسبت زرینہ بہت ہی حساس عورت ہے۔ بطول کے مرنے کے بعد جب اتنے معصوم سے بچوں کو بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے دیکھا تو زرینہ تڑپ گئی۔ اس کی حساس طبیعت یہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اتنے معصوم بچے یوں لاوارث ہو کر رلتے رہ جاتے۔ وہ خود بھی 2 بچوں کی ماں تھی۔ اسے بس یہی سوچ ستاتی تھی، اگر اس کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوتا تو زرینہ کی روح کتنی تڑپتی۔ یقیناً بطول کی روح بھی مچلتی ہوگی، اور زرینہ کو اللہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے سنا تھا اگر یتیم بچہ بھوکا مر رہا ہو اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کا احساس نہ کریں تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، اور زرینہ انجانے عذابوں سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ کون سا ماجد کا سارا پیسہ اٹھا کر دے آتی تھی، بس 2 وقت کا کھانا اور تھوڑے بہت پیسے دیتی تھی۔ اس پر بھی ماجد کا مزاج گرم ہو جاتا اور غصے میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا۔ آج بھی زرینہ کو خوب مار چکنے کے بعد جب ماجد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اسے زرینہ سے بہت محبت تھی، وہ اسے شہزادی بنا کر رکھتا تھا، مگر جب سے بطول مری تھی اس کے بچوں کی وجہ سے وہ زرینہ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر افسوس کرتا اور کئی روز زرینہ کو منانے میں لگ جاتے۔ اب تو زرینہ نے بھی چپ ساتھ لی، نہ ہی ماجد اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھا اور نہ زرینہ ان یتیم بچوں کے سر سے ہاتھ ہٹانے کو تیار تھی، اور آج تو اس کا غصہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ وہ جلدی میں تھا، کھانا کھانے کے بعد اسے دوسرے شہر کسی کام کے لیے نکلنا تھا، اور زرینہ گھر پر ہی موجود نہیں تھے۔ ماجد کو غصہ آیا اور اس نے زرینہ کو بری طرح پیٹ ڈالا، اور پھر کھانا کھائے بغیر کپڑے بدل کر گھر سے چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے دیکھا بھی نہیں کہ زرینہ کو اس نے جس حالت میں چھوڑا تھا وہ ابھی تک وہیں پڑی تھے اور نہایت تکلیف سے کرہا رہی تھی۔ لیکن اپنے سفر پر روانہ ہونے کے بعد ماجد کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور وہ شدید پشیمانی میں گھر گیا۔ اب اسے زرینہ کی فکر ہو رہی تھی۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی زرینہ کو مارا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا، کیا ضرورت تھی خواہ اتنا غصہ کرنے کی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ دوسرے شہر جا کر بھی اس کا سارا وقت بے چینی میں گزرا۔ رہ رہ کر زرینہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی، کہیں اسے کوئی گہری چوٹ تو نہیں آ گئی۔ ماجد کے دل میں خوف کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام نپٹا کر واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو طرح طرح کے وہم ستا رہے تھے۔
وہ غصے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ زرینہ پر ہاتھ اٹھاتے وقت قطعی یاد نہ رہا کہ وہ حاملہ تھے۔ ڈاکٹر نے تو اسے آرام کا بولا تھا اور ماجد نے اسے لہولہان کر دیا۔ جیسے ہی ماجد کا کام ختم ہوا وہ فوراً واپس روانہ ہو گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچنے پر جو خبر اسے ملی اس نے ماجد کی روح جسم سے کھینچ لی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ماجد نے زرینہ کو اتنا مارا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی، اور اس وقت ہسپتال میں زندگی موت سے لڑ رہے تھے۔ ماجد بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچا تو دیکھا ڈاکٹر زرینہ کی جان بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرینہ کو بہت گہری چوٹیں آئیں، اس کی جان جا سکتی تھی۔ یہ سن کر ماجد زمین پر ڈھہ گیا۔ زرینہ کو کھونے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، آخری بار زرینہ کو نئی زندگی دے دے۔ قسم کھاتا ہوں ساری زندگی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھول گیا میری ساری کمائی اسی کی تو تھی۔ اس کا جہاں جی چاہے وہ اپنی کمائی لٹاتی پھرے۔ میں اسی کے لیے تو یہ ساری محنت کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ رہی تو مجھے بھی جینے کی چاہ نہیں رہے گی۔ زرینہ کی موت کا سوچ کر ماجد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ 12 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر زرینہ خطرے سے باہر آ گئی۔ اللہ نے زرینہ کو نئی زندگی دے دی۔ یہ خبر سن کر ماجد کی جان میں جان آئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود سے عہد کیا آئندہ زندگی میں وہ زرینہ کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے ہسپتال میں زرینہ کا بہت خیال رکھا، مگر اس سارے وقت میں زرینہ بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ماجد سے بات نہیں کی۔ ماجد چاہتا تھا زرینہ اس سے بات کرے، اسے گالیاں دے، برا بھلا کہے، کچھ تو بولے، مگر زرینہ کی چپ نہیں ٹوٹی۔ ماجد کو اس کی چپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر آ جانے کے بعد ماجد نے زرینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، مجھے معاف کر دے، تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، بس ایک بار معافی دے دے۔ اب کی بار پکا اپنے الفاظ پر قائم رہوں گا۔ تجھے کھونے کے خوف سے میں گزرا ہوں، ابھی تک بھی وہ خوف اور دہشت مجھ پر سوار ہے۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، تو جیسا چاہے گی ویسا کرنا، بس مجھے ایک بار معاف کر دے۔ ماجد روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ زرینہ کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ تکلیف سے زرینہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ اپنی اولاد کو کھو کر آ رہی تھی۔ ماجد کے ظلم کی وجہ سے اس کا تیسرا بچہ دنیا میں آتے آتے رہ گیا۔ اس نے ماجد سے کہا، تم نے صرف مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے بچے کا قتل بھی کیا ہے۔ میں کون سا تم سے پوری دنیا مانگ لیتی ہوں جو تمہیں اتنا برا لگتا۔ یتیم بچے ہیں، ان پر تھوڑا سا خرچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کے بدلے اللہ ہمیں اجر دے، مگر تم تو میری محبت میں اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے اور کہتے ہو کہ تمہاری ساری کمائی میری ہے۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا جو میں اپنی مرضی سے خرچ پہ نہیں کر سکتے؟ وہ زخم میرے جسم پر نہیں، میری روح پر پڑے ہیں۔ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ تمہارے غصے کے خوف سے میں یتیم بچوں کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ زرینہ نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنایا تو ماجد کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم جیسے چاہو ان بچوں کا خیال رکھو اور جتنا چاہے پیسہ ان پر خرچ کرو، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے معاف کر دو گے اور پہلے کی طرح میرے ساتھ رہو گے۔
اور بس میرے آگے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم ان بچوں کا خیال رکھ رہے ہو۔ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا حق کسی اور کے منہ میں جائے، مگر تم بھی تو میری کمزوری ہو، تمہیں کھونے سے بھی ڈرتا ہوں، اس لیے آج تمہاری خاطر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ ماجد کی بات پر زرینہ درد سے مسکراتے۔ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد ہی وہ اپنی بات منوا پائی تھی، مگر اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز کے بعد سے زرینہ بطول کے دونوں بچوں کا خیال رکھنے لگی۔ ماجد نے وعدے کے مطابق اپنی کمائی زرینہ کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دی۔ اس سے زرینہ نے بطول کے بچوں کو اسکول داخل کرا دیا اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، مگر اس طرح کہ ماجد کو ذرا بھی محسوس نہ ہوتا۔ اس نے اپنی ذاتی ضروریات محدود کر لیں۔ اس طرح وہ بطول کے بچوں کا بھی خیال رکھتی اور ماجد کے کمائے پیسے بھی بچا لیتے۔ اس روز کے بعد ماجد نے دوبارہ کبھی زرینہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ بہت بڑا نقصان اٹھا چکا تھا۔ زرینہ ماں بننے سے محروم ہو گئی تھی، جبکہ ماجد کی شدید خواہش تھی کہ اللہ اسے مزید اولاد سے نوازتا، مگر اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں اپنے شوق سے محروم ہوا۔ مگر ماجد پھر بھی خوش تھا۔ اس کی زرینہ بالکل ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ ماجد اور زرینہ کے سر میں چاندی اترنے لگے۔ ماجد کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ زرینہ کے دونوں بیٹے پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھے، مگر ماں باپ کی طرح کاروبار کو سنبھالنے میں ماہر تھے۔ زرینہ کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ اس کے بچوں نے پڑھائی سے جان چھڑا لی۔ وہ ان کو پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتی تھی، مگر ماجد خوش تھا کہ اس کے بچے نکمے آوارہ نہیں ہوئے، کم از کم کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ زرینہ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، مگر جب اس کے بیٹے جوان ہوئے، زرینہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی۔ اس کے بچے ویسے فرما بردار اور لائق نہیں تھے جیسے زرینہ چاہتی تھی۔ ان کی ضدی طبیعت نے زرینہ کو خوف زدہ کر دیا، مگر ماجد اسے تسلی دیتا اور کہتا، یہ سب تمہارا وہم ہے، ابھی لاؤبالی پن ہے، تھوڑی بڑی عمر کو پہنچیں گے تو تم دیکھنا تمہاری تربیت رنگ دکھائے گی۔ ماجد کے بہلاووں پر زرینہ خاموش تو ہو جاتے، مگر بیٹوں کے رویوں سے اتنا جان گئی تھی کہ ان دونوں کی فطرت میں فرما برداری والا عنصر موجود نہیں تھا۔ وہ دولت کے نشے اور غرور میں لت پت تھے۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو وہ انسانوں کے فہرست میں بھی نہیں ڈالتے تھے۔ مستقبل کے انجان خدشوں کے تحت زرینہ نے ماجد کو سمجھانا چاہا کہ وہ اپنا سارا کاروبار ایک دم سے بیٹوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ کچھ اپنے پاس بچا کر رکھے۔ مگر ماجد زرینہ کی باتوں پر ہنس کر کہتا، تم خام خواہ کے وہم پال رہی ہو۔ مگر زرینہ کے ناراض ہونے پر ماجد سنبھل گیا اور فی الحال کاروبار بیٹوں کے حوالے نہیں کیا۔ اس بات پر وہ دونوں بیٹے زرینہ پر بہت بگڑے تھے۔ ان کو لگا ان کی ماں ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اور زرینہ ان کے تیور دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ اس نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک تھا۔ زرینہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی زندگی میں کاروبار اور گھر بیٹوں کے حوالے نہیں کرے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا کہ زرینہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ بچوں کی شادی کی عمر ہوئی تو زرینہ نے دونوں بیٹوں کی شادی اچھے گھرانوں میں طے کر دی۔ زرینہ تو یہی چاہتی تھی کہ اس کی بہوئیں سلجھی ہوئی ہوں۔ اس کی دونوں بہوئیں نہایت تیز ترار اور مکار تھیں۔ جب وہ بیاہ کر آئیں تو دونوں نے ساس سسر کی خوب خدمت کی اور اس طرح آنکھوں پر بٹھایا لگتا تھا انہیں اپنے شوہر سے زیادہ ساس سسر سے محبت ہے۔
زرینہ اور ماجد بھی اپنے بہوؤں کی فرما برداری پر بہت خوش تھے اور دل سے دعائیں دیتے تھے۔ گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اور پھر ایک روز ماجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ ماجد کو بر وقت ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے ماجد کو سٹیبل کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی۔ آخر کار ان کی محنت اور اللہ کے کرم سے ماجد موت کے منہ سے بچ نکلا، مگر اس حادثے میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ زرینہ کے لیے وہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا محبوب شوہر اس طرح بستر کا محتاج ہو گیا۔ ماجد کے بستر پر آنے کی دیر تھی، اس کا سب کچھ خود بخود بیٹوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ دھیرے دھیرے دونوں نے جب سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تو اپنے والدین سے منہ موڑ لیا۔ اب ان پر زرینہ اور ماجد کی روٹی بھی بھاری پڑنے لگے۔ زرینہ کی بہوؤں نے اپنی اصلیت دکھائی اور ساس سسر سے بدسلوکی کی انتہا کرتے۔ تب زرینہ کو پتا چلا کہ اس کی بہوئیں تب تک فرما بردار تھیں جب تک سارا پیسہ ماجد کے ہاتھ میں تھا۔ اب جب کہ سب کچھ ان کے شوہر سنبھال چکے تھے تو وہ بھلا کیوں زرینہ اور ماجد کی پرواہ کرتے۔ زرینہ نے اپنے بیٹوں کو احساس دلانا چاہا تو اس کے بڑے بیٹے نے نہایت بدتمیزی سے زرینہ کو کہا، اب آپ کو ہم سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، پہلے تو اپنے شوہر کو خوب پٹیاں پڑھائیں، پھر کیا ملا؟ آ گیا نا سب ہمارے ہاتھ میں، اب آپ ہماری محتاج ہیں۔ سن لیں، اب ہم 1 روپیہ بھی آپ کے معذور شوہر پر خرچ نہیں کرنے والے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا ہے۔ آپ دونوں نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لے، اب خاموشی سے کونے میں پڑے رہیں بہتر ہوگا، ورنہ جو یہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بیٹوں کے رویوں سے زرینہ کو شدید تکلیف پہنچی۔ ماجد بھی اس روز پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اسے احساس ہو رہا تھا زرینہ اس کے بیٹوں کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ دونوں ہی نہایت کمظرف اور لالچی تھے۔ جس باپ نے ساری زندگی ان کے لیے محنت کی، لاکھوں کروڑوں کما کر دیا، آج اس باپ کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دنوں میں حالات نے پلٹا کھایا۔ زرینہ اور ماجد گھر میں فالتو چیزوں کی طرح کونے میں پڑے رہ گئے۔ ان کی بہوؤں کا دل کرتا تو انہیں 2 وقت کی روٹی دیتی اور کبھی اس سے بھی محروم رکھتے، اور اگر بھوک سے بے حال ہو کر زرینہ خود کچن میں کھانا لینے جاتی تو دونوں بہوئیں اس کو بے عزت کر کے کچن سے نکال دیتی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ خوراک کی کمی اور دواؤں کے نہ ہونے سے ماجد کے بھر جانے والے زخم پھر سے خراب ہو گئے۔ ان سے پس رسنے لگے۔ وہ تکلیف سے ساری رات کرہاتا رہتا۔ زرینہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کی منت کرتی کہ اپنے باپ کا علاج کروا لیں، اس کے بعد بے شک انہیں کچھ نہ دیں، مگر دونوں کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگتے۔ جب ماجد کی حالت زیادہ بگڑی تو زرینہ کو خیال آیا کیوں نہ اپنا زیور بیچ کر اس کا علاج کرایا جائے۔ چنانچہ زیور اٹھا کر مارکیٹ جانے لگے تو بہوؤں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے زرینہ سے سارا زیور چھین کر زرینہ کو مارا اور زرینہ کے بیٹوں کو کال ملا کر کہنے لگی، تمہاری ماں اب ہمارا قیمتی سامان چرانے لگی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کو چلتا کرو، ورنہ ہم میکے چلی جائیں گی۔ ان کے بولنے کی دیر تھی۔ زرینہ کے بیٹے بھاگے بھاگے گھر چلے آئے اور زرینہ کو بے بھاؤ کی باتیں سنانے لگے۔ اب یہ گھر ہمارا ہے تو زیورات بھی ہمارے ہی ہوئے نا۔ رہی بات اس بڈھے کی تو آج نہیں تو کل اس نے مر جانا ہے، اس پر پیسہ کیا ضائع کرنا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے، مگر آپ کو عزت راز نہیں آ رہی۔ اتنا درد جاگ رہا ہے اپنے شوہر کا تو چلی جائیں اس گھر سے، جا کے کسی مفتے کے ہسپتال میں اس کا علاج کروائیں، مگر یہاں سے آپ کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔
अपने बेटों की बेहिसी पर जरीना का दिल धाड़े मार मार कर रोने लगा। ना चाहते हुए भी जरीना के दिल से आह निकले। वो अपने शौहर को इस हाल में नहीं रहने दे सकती थी, लिहाजा दुखते दिल के साथ माजिद को लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जरीना ने अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाया और किसी से बात करने लगी। माजिद जो बामुश्किल दर्द बर्दाश्त किए बैठा था, जरीना को बात करता देखकर हैरत से पूछने लगा कि वो इस वक्त किससे बात कर रही है, मगर जरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कॉल किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा जब एक बड़ी सी गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उससे खूबरू जवान लड़का निकला और बेताब सा जरीना के पास पहुंचा। उसने जरीना के दोनों हाथ चूम लिए और बहुत मोहब्बत से माजिद का भी माथा चूम कर सलाम किया। फिर बोला, आप शायद मुझे पहचानते नहीं मामू, मैं बतूल का बेटा काशिफ हूं, आप दोनों को लेने आया हूं। उस लड़के की बात पर माजिद हैरत से देखने लगा। वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था उसे कि उसकी कज़न बतूल का बेटा होगा। काशिफ और जरीना ने माजिद को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। उसके बाद शहर के बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर माजिद का इलाज कराने लगे और जब माजिद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो उसके बाद वो जरीना और माजिद को अपने घर ले आया। वो शहर के एक पोश इलाके में बड़े सारे बंगले में रहता था। माजिद हैरत से उसके ठाट बाट देखकर काफी हैरान हुआ। काशिफ मुस्कुराकर बोला, हैरान ना हो, मेरी कामयाबी की वजह आपकी कमाई और जरीना मामी का एहसास है। अगर उस वक्त आप लोगों ने हमें लावारिस छोड़ दिया होता तो शायद हम अब तक भीख मांगते फिर रहे होते, मगर मामी ने कभी भी हमें अकेला नहीं किया, हमेशा हमारा ख्याल रखा। मामी ने मुकम्मल तौर पर हमारी सरपरस्ती ले ली, बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। हम दोनों बहन भाइयों ने मामी के दिए पैसों से आला तालीम हासिल की। मैं अब असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और अमीना की शादी डॉक्टर से हो गई है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ और मेरे पास जितना भी पैसा है वो सब आपका है। ये घर भी आपका है और अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी गफलत की वजह से आप लोगों ने इतनी तकलीफ देखी। मैं तो यही समझा था कि आप अपने बेटों के साथ खुश होंगी, मगर नहीं पता था कि वो दोनों इतने कमजोर निकलेंगे, वरना मैं पहले रोज आप लोगों को अपने पास ले आता। मैं तो चाहता था आप लोगों से मुलाकात रखूं, मगर मामी ने मना किया हुआ था। उसकी बात सुनकर माजिद शर्मिंदगी और दुख से रो पड़ा। ये वही बच्चे थे जिनका एहसास करने पर वो जरीना को मारता था। आज वही बच्चे उसके दुख में उसका सहारा बने। काशिफ ने दोनों का बहुत ख्याल रखा। बीवी भी बहुत फर्माबरदार लड़की थी और कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं की। दूसरी जानिब जरीना के बेटों को जरीना की आह ले डूबी। दोनों अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में मगन थे जब एक रोज उनकी फैक्ट्री को आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। उन दोनों को लेने के देने पड़ गए। फैक्ट्री को मजीद बढ़ाने के लिए जो कर्जा उन्होंने लिया था वो भी उनके सर पर चढ़ गया। बैंक वाले उनका सर नोचने लगे और तब उनसे जान छुड़ाने के लिए दोनों ने अपने घर, जेवर, बैंक बैलेंस सब कुछ दे दिलाकर अपनी जान छुड़ाई। कल तक ऐश करने वाले आज टके टके के मोहताज हो गए थे। उनकी बीवियां उन्हें गालियां देती तो उन्हें अपने माँ बाप याद आते। उन्हें एहसास हो गया ये सब कुछ अपने वालिदैन का दिल दुखाने पर हुआ है। वो दीवाना वार अपने वालिदैन को ढूंढने लगे, मगर वो जाने कहाँ खो गए थे, मिलकर भी ना मिले। वो दोनों बेटे अपनी सजा भुगतने लगे। उनके गरीब होने पर बीवियों ने तलाक ले ली और अब दोनों सड़क पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करने लगे थे।
دوستو یہ تھی زرینہ اور ماجد کی نافرمان اولاد کی کہانی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے گھر ایسی نافرمان اولادوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس فرح کا، جو کہ ملتان پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، مس آصفہ کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔